عورت مارچ کے نعرے کچھ تلخ ہوتے ہیں، پلیکارڈز پر لکھے ہوئے کچھ سائنز بہت چبھنے والے ہوتے ہیں، اس کو یکساں اجرت ملتی ہے، کیا اسے زچگی پر چھٹی دی جاتی ہے؟ اور پھر بچہ ہو جانے کی صورت میں کیا چھوٹے بچوں والی خواتین کے لیے کام کی جگہ پر یا معاشرے میں ڈے کیئر سینٹرز جو کہ محفوظ ہوں وہ میسر ہیں؟ اگر ایک ہی کوالیفیکیشن کی عورت اور ایک ہی کوالیفیکیشن کا مرد ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے لڑ رہے ہوں تو کس کو پریفر کیا جاتا ہے؟ کیا کام کی جگہ پر افسر یا مالک یا ساتھ کام کرنے والوں کے ہاتھوں اسے ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں یہ تمام سوالات پوچھ رہا ہوں اور اس کے جوابات آپ سے چاہتا ہوں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن۔ خواتین جو کہ دنیا کی کل آبادی کا کم و بیش نصف ہیں۔ 8 مارچ کا دن انہی کے حقوق کی تحریک میں ایک مرکزی نقطے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز دنیا بھر میں جلسے، جلوس، ریلیز، کانفرنسز اور مختلف پروگرامز منعقد کر کے صنفی مساوات، تولیدی حقوق اور خواتین کے خلاف تشدد اور بدسلوکی جیسے مسائل پر بھرپور توجہ دلائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں آج کے دن سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ خواتین کے حقوق کی عالمگیر تحریک کی ابتدا 20ویں صدی کے اوائل میں شمالی امریکا میں اور یورپ میں مزدور تحریکوں سے ہوئی۔ 28 فروری 1909 کو نیو یارک شہر میں سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ کے زیر اہتمام خواتین کا دن منایا گیا تھا۔ اس اکٹھ نے 1910 کی بین الاقوامی سوشلسٹ خواتین کی کانفرنس میں جرمن مندوبین کو یہ تجویز پیش کرنے کی ترغیب دی کہ خواتین کا ایک خصوصی دن ہر سال منعقد کیا جانا چاہیے۔ اگلے سال یورپ بھر میں خواتین کے عالمی دن کے پہلے باقاعدہ مظاہرے منعقد ہوئے اور حقوق نسواں کے لیے جد و جہد کرنے والی اور قربانیاں دینے والی عظیم خواتین کی یاد منائی گئی۔ 1917 میں سوویت روس میں خواتین کو حق رائے دہی حاصل ہوا اور 8 مارچ کو قومی تعطیل قرار دی گئی۔ بعد میں اس تاریخ کو سوشلسٹ تحریکوں اور کمیونسٹ ممالک نے بھی منایا۔ 1960 کی دہائی کے اواخر میں عالمی حقوق نسواں کی تحریک کے ذریعے اس کو اپنانے تک اس چھٹی کا تعلق بائیں بازو کی تحریکوں اور حکومتوں سے ہی تھا۔ 1977 میں اقوام متحدہ کی طرف سے اسے اپنانے کے بعد عورتوں کا عالمی دن ایک مرکزی دھارے کی عالمی تعطیل بن گیا اور اب خواتین کا یہ عالمی دن دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے، لیکن اس کے آغاز کے بارے میں اور روایات بھی ملتی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ 8 مارچ 1857 کو نیو یارک میں خواتین گارمنٹس کارکنوں نے اپنے حقوق کے لیے جو تاریخی احتجاج کیا تھا، عالمی یوم نسواں کا تعلق اس واقعے سے ہے۔ لیکن محققین کے مطابق یہ امر واقع نہیں بلکہ ایک خیالی بات ہے۔ دراصل اس دن کے منائے جانے کی بنیاد سوشلسٹ تحریکوں اور کمیونسٹ ممالک نے ہی رکھی تھی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 25 مارچ 1911 کو نیو یارک میں ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری میں آتش زدگی سے 146 نوجوان کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔ مارے گئے زیادہ تر افراد تارکین وطن تھے اور خواتین۔ اور اس دلخراش واقعے کے بعد امریکی سوشلسٹوں نے تحریک چلائی تھی، جس سے متاثر ہو کر جرمن سوشلسٹ خواتین کارکنان نے خواتین کے سالانہ دن کو منانے کی ترغیب دی۔ 17 ممالک کی 100 مندوبین نے خواتین کے حق رائے دہی سمیت مساوی حقوق کو فروغ دینے کی حکمت عملی کے طور پر اس خیال سے اتفاق کیا اور اگلے برس خواتین کا پہلا عالمی دن آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے منایا۔ صرف آسٹریا اور ہنگری میں 300 مظاہرے ہوئے۔ پورے یورپ میں خواتین نے ووٹ ڈالنے اور عوامی عہدے رکھنے کے حق کا مطالبہ کیا اور ملازمتوں کے حصول کے عمل میں جنسی امتیاز روا رکھے جانے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق سال 2024 میں عالمی یوم خواتین کا موضوع خواتین میں سرمایہ کاری کریں اور ترقی کی رفتار بڑھائیں چنا گیا ہے، جبکہ اس دن کے مرکزی موضوعات میں اس نقطے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے کہ خواتین میں سرمایہ کاری کے رجحان کو بڑھایا جائے اور ان کی ترقی میں پیش رفت کو تیز تر کیا جائے۔ آئیے اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن منانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل معاشرے کی اکائی ایک گھر ہے۔ گھروں سے مل کر ہی خاندان بنتے ہیں۔
محلے بنتے ہیں۔ گھر کے دو بنیادی عنصر ہوتے ہیں جن سے مل کر ایک گھر بنتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اگر پہلے گھر کی بات کی جائے تو گھر میں عورت ایک ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر میں ایک عورت کو بطور ماں، بہن، بیوی، بیٹی وہ حقوق ملتے ہیں جو ایک باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کو ملتے ہیں؟ کیا اس کو تعلیم کے وہی مواقع دیے جاتے ہیں جو مردوں کو دیے جاتے ہیں؟ کیا اس کو نشو و نما کے وہی یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جو مردوں کو کیے جاتے ہیں؟ کیا اس کی صحت کا ویسا ہی خیال رکھا جاتا ہے جیسا کہ مردوں کا رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کو اس کا جائز ترکہ، اس کا ورثہ، اس کی وراثت دی جاتی ہے؟ اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں تو پاکستان کے 80 سے 90% گھروں میں یہ جو فہرست میں نے بتائی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ چیز ڈیفینیٹلی رہ جاتی ہے، یقینی طور پر۔ چاہے بچیوں کو، خواتین کو اظہار رائے کا حق دینے کی بات ہو اس طریقے سے کہ ان میں بالکل کوئی جھجک نہ ہو، وہ بلا جھجک اپنی بات ایک خاندان میں بطور ماں، بہن، بیوی، بیٹی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں بلا کسی خوف کے، بلا کسی جھجک کے۔ اپنی زندگی کے فیصلے اس طریقے سے آزادانہ طور پر کر سکیں جس طریقے سے کہ ایک مرد کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر وہ حقوق ایک عورت کو اس طریقے سے نہیں دیے جاتے جس کی کہ وہ حقدار ہے، اس لیے آج کا دن منانا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو بات گھر کی ہو گئی، آئیے اب ذرا گھر کے باہر کی بات کرتے ہیں۔ کیا معاشرہ عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے؟ کیا معاشرہ عورت کو انصاف فراہم کرتا ہے؟ کیا معاشرہ عورت کو روزگار کے ویسے ہی مواقع فراہم کرتا ہے؟ کیا اس کو اپنی روزگار کمانے کی جگہ پر یکساں مواقع ملتے ہیں؟ کیا اس کو یکساں اجرت ملتی ہے؟ کیا اسے زچگی پر چھٹی دی جاتی ہے؟ اور پھر بچہ ہو جانے کی صورت میں کیا چھوٹے بچوں والی خواتین کے لیے کام کی جگہ پر یا معاشرے میں ڈے کیئر سینٹرز جو کہ محفوظ ہوں وہ میسر ہیں؟ کیا ان خواتین کو اپنی کام کی جگہ پر ترقی کے ویسے ہی مواقع ملتے ہیں؟ کیا یہ آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر سکتی ہیں؟ اگر ایک ہی کوالیفیکیشن کی عورت اور ایک ہی کوالیفیکیشن کا مرد ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے لڑ رہے ہوں تو کس کو پریفر کیا جاتا ہے؟ کیا کام کی جگہ پر افسر یا مالک یا ساتھ کام کرنے والوں کے ہاتھوں اسے ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں یہ تمام سوالات پوچھ رہا ہوں اور اس کے جوابات آپ سے چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے تو پھر حقوق نسواں کا دن منانا ضروری ہی نہیں بلکہ لازم ہے۔ میری اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کا حال اور مستقبل اسی پر منحصر ہے۔ آج ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو ان کے یہ حقوق ملیں گے۔ میرے خیال میں اس کے حل کے دو مرحلے ہیں۔ اس کا پہلا حل تربیت ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو خواتین کا احترام کرنے کی تربیت دیں، ان کو خواتین کے حقوق کے متعلق آگاہی دیں اور ان کی پاسداری کرنے کا درس دیں، اور بیٹیوں کو ان کے حقوق کی آگاہی دیں اور ان کے لیے جد و جہد کرنے کا درس دیں۔ بچوں اور بچیوں کو یہ تربیت گھروں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے ذریعے کی جائے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جلوس، جلسے وہ بھی کیجئے، لیکن خواتین کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین اور خصوصی طور پر وہ خواتین جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوتی ہیں، ان خواتین پر زور دیں، ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ خواتین کے یکساں حقوق کے لیے قانون سازی کریں، اور واچ ڈاگ کے طور پر یہ کمیٹیاں ٹریک رکھیں کہ وہ اس پر قانون سازی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کام نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور اس چیز کا بھی ٹریک کریں کہ خواتین کے خلاف جو مختلف جرائم ہو رہے ہیں، جو
ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے, جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اس کا بھی ایک ڈیٹا کلیکشن ان کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہونا چاہیے, تاکہ جب قانون سازی ہو رہی ہو تو ایز این ایویڈنس, ایز اے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ان چیزوں کو پیش کیا جا سکے. عورت مارچ کے نعرے کچھ تلخ ہوتے ہیں, پلیکارڈز پر لکھے ہوئے کچھ سائنز بہت چبھنے والے ہوتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان نعروں میں یہ تلخی کیوں ہے؟ ذرا سوچئے کہ کسی کو ہزاروں سال سے اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو الفاظ میں چبھن اور لہجے میں تلخی آ ہی جاتی ہے. اس لیے ضروری امر یہ ہے اپنی بیٹیوں کے, اپنی بچیوں کے, اپنی بہنوں کے, اپنی بیویوں کے, اپنی ماؤں کے, ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. وقت آ گیا ہے, اس سے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں کیفی اعظمی کی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج, حوصلے وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہیں آج, آبگینوں میں تپاں ولولائے سنگ ہیں آج, حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج, جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار, تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار, تیری آغوش ہے گہوارۂ نفس و کردار, تابہ کے گرد تیرے وہم و تعین کا حصار, کوند کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تو کہ بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے, تپتی سانسوں کی حرارت سے پگھل جاتی ہے, پاؤں جس راہ میں رکھتی ہے پھسل جاتی ہے, بن کے سیماب ہر ایک ظرف میں ڈھل جاتی ہے, زیست کے آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. زندگی جہد میں ہے, صبر کے قابو میں نہیں, نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں, اڑنے کھلنے میں ہے نکہت خمیں گیسو میں نہیں, جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے, فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے, قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے, زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے, رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں, تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں, تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ کر رسم کا بت بند قدامت سے نکل, ذوف عشرت سے نکل, وہم نزاکت سے نکل, نفس کے کھینچے ہوئے حلقۂ غفلت سے نکل, قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل, راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ یہ عزم شکن دغدغائے پند بھی توڑ, تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ, توق یہ بھی ہے زمرد کا گلو بند بھی توڑ, توڑ پیمانہ مردان خرد مند بھی توڑ, بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تو فلاطون و ارسطو ہے تو زہرہ پرویں, تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین. ہاں اٹھا, جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں, میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں, لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے.